بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں اللہ کے 5 صفاتی نام اور 26 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی باقی آیات کے برعکس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بڑائی اور بزرگی بیان کی ہے۔ اسے آیت الکرسی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کی سب آیات کی مالک ہے۔ علماء کے مطابق قرآن تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، سورۃ البقرہ تمام سورتوں کی بادشاہ ہے اور آیت الکرسی تمام آیات کی بادشاہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کی بڑائی بیان کی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام کائنات میں پائے جانے والی ہر شے کا نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ اس تمام کائنات میں ہونے والے تمام کاموں سے بھی واقف ہے۔ تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آیت الکرسی سے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس آیت کی فضیلت، اس کو پڑھنے کے فوائد اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل پیارے دوستو، آپ سے التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو المنذر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، بحوالہ سنن نسائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تم مجھے بچھاڑ دو گے تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا کہ میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے بچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کی سی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ابو عبید کہتے ہیں کہ الزعیل کا معنی کمزور جسم والا اور الخیخ گوز مارنے کو کہتے ہیں، یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا، ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے، وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا، وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے، سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شغرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا کہ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی اور کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتے ہیں، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں،
بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے کہ جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض بھی ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی بارآور ثابت ہوتی ہے، اور نہ چاہے تو انتہائی جدوجہد بھی رائگان ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے اختتام سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔